جا سکتے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عدالت میں ویسے بھی کون سا لوگوں کو پورا انصاف مل رہا ہے، لیکن آپ مزید اگر قبضہ کر لیں گے تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے، اور یہ کام کیا ہے حکومت نے۔ ہم بار بار یہ بات اپوزیشن سے کہہ رہے تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی سے، کہ اس کا حصہ نہ بنے مذاکرات کا، اس میں انگیج نہ ہو۔ انہوں نے اچھا کیا کہ آخر میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے۔ شرمناک بات ہے، اگر ان کے نمبر پورے تھے تو پوری قوم کے سامنے آتا نا۔ اس کوئلے کی کان میں کالا ہونے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کہ چونکہ ان کے نمبر پورے تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں، نمبر پورے نہ کیجئے آپ، ہم آپ کو نمبر دے دیتے ہیں، تو فرق کیا بنا؟ اب جو اس کے نتیجے میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کہ جس میں ایک طریقہ کار کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب وہ اختیار پارلیمانی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اور اس میں بھی ابہام ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اگر کوئی سفارش کرے گی تو کیا بعینی ہی وہی سفارش وزیر اعظم کو آگے بھیجنی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی وزیر اعظم اس کو ایکسرسائز کر لے کہ اس کمیٹی کی سفارش کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے تو کہاں چیلنج ہوگا؟ ترمیم میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ بہرحال یہ تو قانونی مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوری ترمیم کا چکر چل رہا تھا، ہم بار بار یہ بات اپوزیشن سے کہہ رہے تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی سے، کہ اس کا حصہ نہ بنے مذاکرات کا، اس میں انگیج نہ ہو۔ انہوں نے اچھا کیا کہ آخر میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے، لیکن یہ باتیں تو سب پتہ تھیں پہلے سے۔ یہ جو انگیج کیا ہے اور آئے ہیں اور گئے ہیں، اس سب کے نتیجے میں کنفیوز ہوئی صورتحال، اور حکومت نے اس پورے عمل کے نتیجے میں معاملات کو آگے بڑھایا۔ اگر آپ آئسولیٹ کر دیتے مکمل پہلے دن سے تو پبلک پریشر اور بہت زیادہ بن سکتا تھا۔ اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ چند لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے نا، اور حکومت اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ہمارے پاس تو مزید بھی نمبر موجود ہیں۔ تو یہ بہرحال تمام جماعتوں کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہر موقع کے پر جو ہے یہ کیسے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بک جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بکنا اور دباؤ کا شکار ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہیں بکتے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے اور دوسروں میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ لہٰذا تو پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی پروسیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پارٹیاں چل کیسے رہی ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی نے اگر اس پورے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنتے، اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی جس پر شرم آنی چاہیے اس کو فخر کے طور پر بیان کیا جائے۔ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جب آپ اس طرح بار بار جمہوریت پہ شبخون مارتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو یعنی ریکگنائز کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر لیا، ہم نے تو بہت اچھا ہو گیا، اگر یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ خراب ہو جاتا، تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں عوام کی رائے کے ذریعے سے موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے تو اکثریت وہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے، اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عدالت میں ویسے بھی کون سا لوگوں کو پورا انصاف مل رہا ہے، لیکن آپ مزید اگر قبضہ کر لیں گے تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے، اور یہ کام کیا ہے حکومت نے۔ وہ الگ بات ہے کہ حکومتیں ایک کام کرتی ہیں اور پھر گلے ان کے ہی پڑتا ہے، لیکن ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور اس کو غلط کہا جائے گا، اور اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ کر کے اپنے وکلا سے کوئی قدم اٹھائیں گے۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. پاکستان میں بے شمار اس وقت مسائل ہیں. مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن مہنگائی ختم تو نہیں ہو رہی. بجلی کے بل میں پر یونٹ قیمت تو کم نہیں کی. 2 مہینے کے لیے پنجاب میں آپ نے کم کیا اور اس کے بعد پھر سے آپ یہ کہیں کہ بھئی موسم ٹھیک ہو گیا اس لیے بل کم ہو گئے. تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. بجلی کے بلوں کو کم ہونا چاہیے, گیس کے بلوں کو کم ہونا چاہیے, یہ فکس چارجز ختم ہونے چاہیے, تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے, بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اب انہوں نے پھر 1 سال کے لیے ٹال دیا, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. جو بدترین صورتحال ہے لوگوں کی اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے اس طرح کا پورا کام کر کے لوگوں کو اس طرف مصروف کر دیا گیا ہے تاکہ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. بہرحال ان تمام امور کے اوپر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ آئندہ کے اقدامات کریں. میں اس موقع پر 2 اہم مسائل جو پوری دنیا کے اس وقت ایشوز ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو شہید کیا ہے. یحییٰ سنوار مزاحمت کی علامت تھے, علم و ادب کی علامت تھے. 22-23 سال اسرائیل کی جیل میں گزاری. وہ زبردست قسم کے اسٹریٹجسٹ تھے, وہ زبردست قسم کے رہنما تھے, اور پوری دنیا میں ان کی شہادت کے بعد جو میسج ان کا ٹریول کر رہا ہے, انشاءاللہ تعالی ان کی شہادت اس مزاحمتی تحریک کو مزید طاقتور بنانے کا ذریعہ بنے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بظاہر نقصان پہنچتا ہے لیکن حق کے راستے میں جو خون بہتا ہے وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا. دنیا میں بھی انشاءاللہ برابر ہوگا. اور جو جدوجہد غزہ کے لوگ اور فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں وہ جدوجہد پوری امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ہے, اور یہ سوالیہ نشان ہے امت کے حکمرانوں کے لیے, فوجوں کے لیے, ان کی میزائل. اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.